بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی۔ سیاسی پارا جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے، جس میں جو ہے سب سے جو اہم کردار جو ہے وہ اس خط نے جو ہے وہ کیا ہے، جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان نے لکھا، پھر اوپر سے مری کے جو RO ہیں ان کا بھی آ گیا ابھی بیان۔ تو اسی طرح سے ایک طرف تو کریڈیبلٹی ہے الیکشن کی، عدلیہ کی اور اداروں کی، دوسری طرف یہ فارم 47 کی جو پیداوار حکومت ہے وہ بڑی اچھل کود کر رہی ہے اور بڑی خوشیاں منا رہی ہے کہ آقا کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ایک اپریشیشن کا خط آ گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوشیاں، یعنی جو بائیڈن حکومت کی طرف سے ایک مبارکباد کا خط آ گیا اور یہ بڑے خوش ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ بھئی اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے، وہ آپ کو لائے تھے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے وہ لائے تھے، ان کی آپ نے جو ہے وہ خط کے اوپر یہ سارا رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، تو یہ تو اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں وہ وائس رہ گئے اپنے جو ہیں ان کو وہ شاباش دیتے رہتے ہیں کہ جی تم نے بڑا اچھا کیا، عوام کے اوپر جو ظلم کیا ہے، عوام کے جو حقوق کو پامال کیا ہے اور جو ایک آئین کی بحالی کی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے آپ کو شاباش دی ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کا کام اچھے طریقے سے کیا ہے تو ان کی شاباش بنتی ہے۔ تو یہ اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس لیے آپ کو اتنی اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس یہ دیکھیں اگلا حکم ان کا سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، کسی ڈگی میں بیٹھیں اور اپنے جو ادھر سے حکم آتا ہے اس کی وہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ چائنا کو رول بیک کرو، آپ نے اس کے پروجیکٹ بند کر دیے، یہ بڑی اچھی بات کی۔ پچھلے عمران خان کی حکومت میں آپ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، ابھی تو آپ کے اپنے جو سینیٹر ہے مشاہد حسین، اس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ چائنا کے جو تقریباً تمام پروجیکٹ ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ ہاں یہ کل ہی وہ ایک آپریشن انہوں نے بند کیا ہے، ایک وہ جو ڈیم کے اوپر کام کر رہے تھے۔ تو اب آپ اور خوشیاں کیا منائیں گے؟ آپ نے تو جو ہے جو آقا نے کہا وہ کرتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو اپریشیشن کے لیٹر آتے رہیں گے، شاباشیں ملتی رہیں گی اور آپ اس کے اوپر خوش ہوتے رہیں گے۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف PTI نے بہت ہی ایک زبردست اعلان کیا اسد قیصر نے، جہاں انہوں نے KPK کی وزیر اعلیٰ کو بھی وارن کیا ہے کہ بھی آپ ملاقاتیں کریں آپ، لیکن ابھی تک دیکھیں کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی درست ہے کہ KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں بھی دیکھیں، نہ تو کنفرنٹریشن ہونی چاہیے اور نہ ہی بالکل جو ہے وہ کمپرومائز ہونا چاہیے۔ آپ اپنے معاملات بھی طے کریں صوبے کے، لیکن پارٹی کا جو ایک بیانیہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے چلنا ہے۔ تو پشاور کی ریلی اور پھر 6 اپریل کو جو اسلام آباد والا جلسہ ہے، اس میں PTI نے بھرپور جو ہے وہ یہ دونوں ایکٹیویٹی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دوسری طرف PTI کی قیادت ساری جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں، اور اب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روپوشیاں ختم کریں، اپنے معاملات کو وہ جو ہیں وہ عدالتوں میں لائیں، جو ظلم ستم دوسروں کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ بھی تھوڑا برداشت کر لیں اور آپ جو ہے وہ سامنے آ جائیں، کیونکہ حکومت تو یہ خوفزدہ ہے، یہ 2 عورتوں سے خوفزدہ ہے، عالیہ حمزہ اور جو صنم جاوید ہیں، ان سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ جب آپ سب آ جائیں گے تو پھر یہ پریشر اور بڑھ جائے گا۔ عدلیہ کی جو بے توقیری انہوں نے کر دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ جج جو ابھی تک ان کو میرا خیال ہے ملا نہیں ہے کہ کس کو انہوں نے مدعا بنا کے بٹھانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ بس اس نے کرنا کیا ہے، وہ ایک جو لکھی ہوئی دے گا اس کے اوپر وہ بھی دستخط کرے گا اور جناب وہ سارا پلندہ اٹھا کے ان 6 ججز کے اوپر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان 6 جسٹس صاحبان نے اگر یہ قدم اٹھا لیا تب ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ان کو کھڑے ہو کر فیصلے کرنے چاہیے۔ جو ظلم ستم ہو چکا ہے
اب مزید جو ہوگا اس کو یعنی یہ پردے کے نیچے نہ رکھیں. جب ان کو کوئی ایسی بات آتی ہے تو عدالت میں بیٹھ کے اس کے خلاف آرڈر کریں، حکم کریں، ٹھیک ہے. اور یہ اگر ان کے خاندانوں کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کو بھی یہ ریکور کرائیں. اس میں یہ جو ہے یعنی یہ معذرت خواہانہ رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ 6 جسٹس صاحبان ہیں، یہ اب ارادہ کر لیں کہ ہم نے انصاف اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے، اور پھر وہ کریں فیصلے. تو وکلا تنظیمیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، پی ٹی آئی ان کے پیچھے کھڑی ہے، عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو اس میں یہ تو ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ ان کو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو آروز نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، مری کے آروز نے بھی بولا ہے، راول پنڈی کے آروز پہلے بول چکے ہیں، اسلام آباد، راول پنڈی، کراچی، لاہور، یہ اسپیشلی یہاں کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا. باقی تو ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر جگہ سے کوئی اکا دکا، یہاں تو پورا 100% مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو یہ بات ان کو ہضم تو ہوگی نہیں، کیونکہ عوام نے اب دیکھیں ایک خاتون جس نے آٹے کا توڑا لیتے ہوئے بھی یہ کہا کہ جی یہ میرے مینڈیٹ کو تم لوگوں نے چوری کیا. تو اب بات شعور کی تو یہاں تک آ چکی ہے. اب عوام جو ہے ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون سا مجموعہ